بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے 5 مہینے پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے عمران خان کے متعلق 2 پیشن گوئیاں کی تھی جو اس ٹائم منوان بالکل 100% وہ سچ ثابت ہو چکی ہیں، ہو رہی نہیں ہے، ہو چکی ہیں۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو تحریک انصاف کا مستقبل ہے، عمران خان کا مستقبل تاریک ہے، اب وہ اوپر نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ جو ناچ گانا کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے بچے انقلاب نہیں لا سکتے۔ آج راولپنڈی میں عمران خان نے جو اپنے پارٹی رہنماؤں سے اور کارکنوں سے اس نے جو حلف لیا ہے، اس حلف کا جو متن ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ اس نے کس طرح قوم یوتھ کو بیوقوف بنایا اور ان کو پابند کیا، اور اس حلف کے متن سے یہ 100% ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان کو نہ پارٹی کارکنوں کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے حقیقی آزادی مارچ میں باہر نکلنے والے نہیں ہیں، اگر نکلیں گے تو وہ رستے سے ہی بھاگ جائیں گے، وہ اینڈ تک میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور دوسرا جو پارٹی رہنما ہے نا، اس کے اوپر میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں، اور یہ عمران خان کے اوپر ایک صحافی نے ایک کوئی فلمی ایکٹر تھا، جب یہ ٹیلی فون کالنگ کر رہا تھا تو اس ٹائم اس نے اس کے اوپر سوال بھی یہی کیا تھا عمران خان کے اوپر کہ عمران خان آپ کے ہمیشہ جو پارٹی رہنما ہیں وہ بک جاتے ہیں، ضمیر فروش ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ 2/3 میجورٹی لے کے آئیں گے تو وہ آگے نہیں بکیں گے؟ تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں خود اپنا ہاتھوں سے ان کو ٹکٹ دوں گا، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیسے خود ان کو دے گا۔ تو عمران خان کو اپنے پارٹی رہنماؤں کے اوپر پھر بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ وہ کہیں تحریک عدم اعتماد ہو یا سینٹ کے الیکشن کی طرح پھر اپنا ضمیر بیچ کے چلے نہ جائیں۔ لہٰذا عمران خان نے جو حلف کا متن لکھا ہے نا، وہ بہت زبردست ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد شیخ رشید نے سونے کے اوپر سہاگا کر دیا۔ شیخ رشید نے جو بیان دیا، اس سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، نہ پی ٹی ایم اس کی بات مان رہی ہے، نہ ادارے اس کی بات مان رہے ہیں، نہ اس کی طرف سے اس کو کچھ ریلیف مل رہا ہے۔ اور عمران خان کے پاس جو لاسٹ پتہ تھا اور لاسٹ جو اس کے پاس طاقت عوام کی تھی، اس سے بھی عمران خان مکمل مایوس ہو چکا ہے، مکمل مایوس ہو چکا ہے، اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، اس کا جو حقیقی آزادی مارچ ہے نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوگا بھی صحیح تو ناکام ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین پہلے سنو کہ عمران خان نے جو حلف لیا ہے اس میں جو اس نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اس کا جو متن ہے وہ سنو، اس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر شیخ رشید نے جو سونے کے اوپر سہاگا کیا تو وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ پہلے سنو کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کروں گا، اور یہ کہ میں اس حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اس جہاد میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر دیتے۔ ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، عمران خان کا جو حلف تھا نا، عمران خان کو حلف کیا لینا تھا؟ جو عمران خان کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے، عمران خان کے اوپر مخالفین کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے جو کارکن ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ عمران خان نے فائنل کال کا کہا ہے۔ 5 مہینوں سے جو فائنل کال کہہ رہا ہے کہ جو فائنل کال ہے ہم لے کے آئیں گے، یہ انقلاب ہوگا، یہ جہاد ہوگا، اور یہ پی ٹی ایم کی حکومت بھاگ جائے گی، ارلی الیکشن اعلان ہو جائیں گے، یہ فائنل کال ہے۔ تو عمران خان کو فائنل کال کے لیے حلف میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہر آدمی کو عمران خان کی فائنل کال میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ لوگوں نے فائنل کال میں شرکت کرنی ہے، لیکن عمران خان نے فائنل کال کا نام نہیں لیا۔ غور کرنا ہے، عمران خان نے کیا کہا ہے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو حقیقی آزادی مارچ ہے، اس کا ہم اتنے تک ساتھ دیں گے
یہ حقیقی آزادی مارچ ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس جہاد میں ہم اتنے تک عمران خان کے ساتھ ہیں. یعنی کہ عمران خان نے کارکنوں سے حلف لے لیا ہے کہ میں یو ٹرن لے لوں, میں تھوکا ہوا چاٹ لوں, یا میں دوبارہ بزدلی دکھا کے واپس آ جاؤں, دم دبا کے بھاگ کے آ جاؤں, تو آپ لوگوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. آپ لوگوں نے حلف اٹھا لیا ہے. آپ لوگوں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کا تب تک ساتھ دینا جب تک حقیقی آزادی مارچ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان یو ٹرن لینے والے ہیں. عمران خان کو یقین ہو گیا ہے کہ جو میرے کارکن ہیں وہ میری کشتی پار لگانے والے نہیں ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا, بلکہ عمران خان نے خود بھی کہا ہے. عمران خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. عمران خان کہتا ہے کہ جو میری جلسے ہیں اس میں 70% جو جنریشن نوجوان بچے بچیاں آتے ہیں, تو لہٰذا آپ کو بیلنس رکھنا ہے, نعتوں سے ان کو بور نہیں کرنا ہے, یعنی کہ ڈانس کرنا ہے, موج مستی کرنی ہے جیسا کہ اس کے جلسوں میں ہوتا ہے. تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو ناچ گانا کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے بچے انقلاب نہیں لا سکتے. آج عمران خان نے اپنے حلف میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مجھے کارکنوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ایک تو وہ حلف لے رہا ہے, اور اس حلف کے اندر جو متن تھا وہ بہت زبردست تھا. کیونکہ عمران خان نے اپنے پارٹی کارکنوں کو پابند کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. نیا پاکستان بنے نہ بنے, حقیقی آزادی مارچ کامیاب ہو نہ ہو, اگر میں دم دبا کے بھاگ بھی جاؤں, کمپرومائز کر کے بھاگ بھی جاؤں, NRO لے کے بھاگ بھی جاؤں, تو لیکن آپ لوگوں کو غیرت نہیں کرنی ہے کہ بھئی آپ تو جھوٹے ہیں, آپ نے تو یو ٹرن لے لیا. آپ نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, آپ نے اللہ کو حاضر ناظر کیا, لہذا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. دوسرا بھی ایک اور کلپ سنو کہ شیخ رشید کیا کہتا ہے, پھر آگے بات کرتے ہیں. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں مذاکرات. میں نے تو خان صاحب کو جو 5 آدمی بلائے, 5واں میں بھی تھا, ان کو کہا کہ جناب ہم سے پھر دھوکا ہوگا, ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. یہ تو ناظرین, شیخ رشید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے عمران خان کو کہا ہے کہ ہم کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اب تو یہ تو بات شیخ رشید نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اداروں کی طرف سے, PDM کی طرف سے, تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ بھئی ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ پہ کرنا ہے کرو. لانگ مارچ کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, جس کو بھی لے کے آنا ہے, لو ہم آپ کا ارلی الیکشن ہو گیا, فوجی آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو گئی یا اس کی پینڈنگ ہو گئی, ہم نہیں مانتے, جو کچھ کرنا ہے کرو. ادھر سے تو ان کو لال جھنڈی مل گئی. پھر اس کو کارکنوں کی طرف سے بھی عمران خان کو بھروسہ نہیں ہے, تو عمران خان بند گلی میں پھنس چکے ہیں. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہ اگر میں یو ٹرن لے کے واپس بھی آ جاتا ہوں اور ناکام بھی ہو جاتا ہوں, تو یہ جو قوم یوتھ ہے یہ میرے ساتھ ہوگی, کیونکہ ان لوگوں نے حلف اٹھایا ہے. اب بتاؤ کہ جو کارکن اس چیز کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ عمران خان فائنل کال سے پیچھے ہٹ رہا ہے, پھر بھی وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے, تو میرے خیال ہے ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے کہ یہ سب سیاست ہو رہی ہے, کوئی جہاد نہیں ہے, کوئی حقیقی آزادی مارچ نہیں ہے. عمران خان کی آڈیو ویڈیو لیک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. عمران خان بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, اور وہ کارکنوں سے حلف اس لیے لے رہے ہیں کہ میں ننگا بھی ہو جاؤں لیکن آپ لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ صرف حقیقی آزادی مارچ میں ہی لا سکتا ہوں. تو اگر میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل بے نقاب ہو جاؤں, ننگا ہو جاؤں, بے شرم ہو جاؤں, لیکن پھر آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے حقیقی آزادی مارچ کے اوپر حلف لیا ہوا ہے, اور وہ صرف پاکستان میں نہ لے سکتا ہوں. یہ ہے پاکستان کی باشعور اور پڑھی لکھی قوم, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ پڑھے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے پڑھے لکھوں سے قوم کو محفوظ رکھے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.